بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین، قبرستان کے حوالے سے ہم نشاندہی کر رہے ہیں. ہم نے آپ کو کہا تھا کہ جو ایکسپریس ہائی وے پہ قبرستان بنے ہوئے ہیں اس حوالے سے بھی نشاندہی کریں گے. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر غلام سرور سندھو صاحب. ان سے ہم جانتے ہیں. سرور سندھو صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایکسپریس ہائی وے پہ قبرستان اطراف میں بنے ہوئے ہیں، جگہ سی ڈی اے کی ہے، یہ بنیادی طور پہ جگہ رکھی کس لیے گئی تھی؟ ویسے تو ہم نے تو قبرستان بنا دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ماسٹر پلان کے مطابق 1200 فٹ رائٹ آف وے ہے جس میں روڈ بننا. اسلام آباد ہائی وے جو ہے اس نے ایکسپینڈ کرنا ہے. صحیح. جس سے اس کی ضرورت بڑھتی جائے گی. صحیح. اور دوسرے اس میں یہ تھا کہ صرف روڈ ہی نہیں، اگر ہم نے اس میں کوئی اور موڈ آف ٹرانسپورٹ لانا ہے، جیسے ٹرین ہو سکتی ہے، میٹرو ہو سکتی ہے، تو یہ ساری ضروریات پوری کرنے کے لیے یہ جگہ 1200 فٹ رائٹ آف وے ماسٹر پلان میں رکھا گیا. صحیح. لیکن یہ آپ سمجھیں کہ انفارچونیٹ صحیح کہ ہائی وے کے دونوں سائڈ پہ صحیح انلیگل سیٹلمنٹس ہیں. انلیگل میں اس لیے کر رہے، اسلام آباد بھی سائڈ پہ تو بالکل انلیگل ہے. جب فیض آباد سے آپ رواد کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے اپروول کی موجودگی نہیں ہے، اپروول نہیں ہوتی، تو وہاں پہ بن چکا ہوا ہے. وہ جب بن چکے ہیں، جیسے گوری ٹاؤن از ون، ٹھیک، باقی بھی اور سیٹلمنٹس، تو انہوں نے جب سی ڈی سے اپروول لینی ہوتی ہے تو ان کو قبرستان دینا پڑتا ہے، باقی امینٹیز دینی پڑتی. لہٰذا نہ ان میں سے کوئی اپرووڈ ہے، نہ کسی کا قبرستان ہے. صحیح. تو پھر کہتے ہیں کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن کن سانو بھی مرندہ شوق سی. ہاں جی. ایک تو انلیگل ہوتے جگہ کوئی نہیں، ہاں جی. تے دوسرا کہ سی ڈی دی مفت زمین پہ ہی ہے. صحیح ہے. لہٰذا انہوں نے اتنے دفنانا شروع کر دیتے. صحیح. جیسا تسی مینشن کیتا ہے کہ 6 قبرستان فیض آباد تو لے کے ہاں جی تے ایئرپورٹ چوک تک نے. ہاں جی. آن لیفٹ. لیکن سندھو صاحب، میں نے وہاں پہ میں گیا ہوں، وہاں میں نے دیکھا کہ آپ کے سی ڈی اے لوگوں نے کہ ایک پرانے وہ لگے ہوئے ہیں پلرز، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سی ڈی اے نے کوئی 15-20 سال پہلے نے اس کی ایک باؤنڈری لگائی. وہ ایسا منظر وہاں پہ ہے کہ جیسے T20 کی باؤنڈری انہوں نے ایک لگائی ہے، پھر ون ڈے کی ایک لگائی ہے، کیونکہ اس کے بعد ایک کھل کے باؤنڈری ایک اور بعد میں لگائی ہے. تو یہ تو اس کا مطلب سی ڈی اے کو بتا کے باؤنڈریاں لگتی ہیں نا. دیکھیں، بتا کے چلو ہم تھوڑا سا اس اینگل کو اس طرح نہیں لیتے، ہم دوسری طرح دیکھ لیتے ہیں کہ میرے بھائی، پہلی بات تو کہ اس ایریا کی پروٹیکشن کے لیے انوائرمنٹ جو ہے وہ سٹاف موجود ہوتا ہے. صحیح. نمبر 2، میں نے جیسے عرض کیا تھا پچھلے پروگرام میں کہ 1997 2004 میں باقاعدہ فیصلے ہوئے تھے بورڈ کے کہ انوائرمنٹ ونگ اس کی پروٹیکشن کرے گا. صحیح. سو جو باؤنڈریاں مختلف آپ دیکھ رہے ہیں، اس وقت جتنا بھی قبرستان تھا وہاں اس کے گرد پلر لگا دیے گئے 1997. لیکن ود دی پیسج آف ٹائم، ایگزیکٹلی ناٹ کہ 1997 لیکن فیصلہ 2000 تو جب بھی لگے آپ نے موقع پہ دیکھے ہیں. صحیح. لیکن وہ بجائے اس کے کہ اس کو باؤنڈری لگا کے یا پلر لگا کے اس کو باقاعدہ سیکیور کیا جاتا، سیف گارڈ کیا جاتا، وہ پھر اناٹینڈڈ چھوڑ دیا گیا. لہٰذا وہ پھر بڑھ رہے ہیں. لیکن اگلی باؤنڈری جو دوبارہ لگی ہیں وہ بھی تو سی ڈی اے والوں نے لگائی. سی ڈی اے 3 باؤنڈریاں لگی ہیں، لیکن ابھی اس کے باہر بھی پھیل رہے ہیں. تو اس کا ہمارا سی ڈی اے کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. صحیح. جب ہم ایئرپورٹ چوک سے ٹول فیض آباد ہیں تو وہ سارے کے سارے قبرستان جو ہے وہ پنڈی کے لوگ وہاں پہ دفناتے ہیں. اور جگہ اسلام آباد کی ہے. رائٹ آف وے اسلام آباد کا، ایکوائرڈ بائی سی ڈی اے، رائٹ آف وے اسلام آباد ہائی وے کا اسلام آباد کی باؤنڈری میں. لیکن وہ جتنے آپ نے 6 قبرستان دیکھے جو کہ میرا خیال ہے کہ بغیر کسی وجہ کے، جیسے وہ پتہ نہیں کس نے کہا تھا، وہ آپ نے بات بتائی تھی کہ وہ بغیر وجہ کے جینے کی وجہ سے ایوارڈ دیا گیا. تو اسی طرح بغیر وجہ کے جو ہے وہ دفن ہو رہے ہیں وہاں پہ لوگ. صحیح. اور آپ اس کو دیکھیں کہ ڈیلی بڑھ رہے ہیں، لیکن بورڈ کے فیصلوں کے باوجود وہ لوگ سوئے ہوئے ہیں. لیکن سندھو صاحب، مجھے یاد پڑتا ہے اس وقت ہم خبر اخبار میں تھے، شیخ رشید صاحب مسلم لیگ نون میں ہوا کرتے تھے. اس وقت یہاں ہی پہ ایک قبرستان کا ایشو بنا تھا تو سی ڈی اے نے اپروول نہیں دی تھی. لیکن پھر یکدم دیکھا کہ وہاں سی ڈی اے نے اپروول نہیں دی. انہوں نے کہا نہیں دیتی تو نہیں دیتی، انہوں نے قبرستان بنا دیا. جی بالکل. جو اگر آپ پنڈی والی سائڈ پہ کریں وہی اس کا ڈوک کالا خان وہی تھی. ہاں جی، ڈوک کالا خان. ہاں جی بالکل. ایک آئی تھی ریکویسٹ کہ جی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، ہاں جی قبرستان کے لیے جگہ دیں. ہاں جی. تو میں نے باقاعدہ اس پہ لکھا تھا کہ جی یہ روڈ کا رائٹ آف وے ہے اور دوسرا یہ اسلام آباد کی حدود میں ہے. تو بہرحال وہ خود بھی آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ مرن جگہ چاہیے تو سڑکیں بنانا چاہیے. بہرحال ہم نے اپروول نہیں دی، لیکن قبرستان بن گیا. اب اسی کی آڑ میں 6 قبرستان ہیں
اور اگر دیکھیں کلومیٹر لمبا ایک قبرستان ہے. بالکل. اور اب وہاں پہ نمبر 1 سی ڈی اے کی بلینز ورتھ زمین کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے. نمبر 2 اب روڈ بنانے کی گنجائش نہیں ہے. صحیح. نمبر 3 جو لتھارجی ہے اس کو پلیز ریکویسٹ ہے ابھی بھی جو بچا ہے اس کو سنبھال لیں. اگر وہی ایٹیٹیوڈ رہا کہ پلر لگا کے پھر بھول جائیں پھر اگلی دفعہ آگے لگا لیں گے تو یہ اتنی اہم جو ہم اس کو کہتے ہیں انٹر سٹی یا انٹر پروونشل یا ریجنل ہائی وے جو ہے اس پہ اتنا رش ہو جائے گا تاکہ ایکسپینشن واسطے جگہ نہیں بچے گی. لیکن سندھو صاحب سی ڈی اے نے تو اپنے ماسٹر پلان میں کم از کم 2 قبرستان تو دیے H8 H11 کا. دوسری طرف اگر آر ڈی اے کو دیکھیں آر ڈی اے نے تو ایسا کوئی قبرستان دیا ہی نہیں کہ جس مثلا جہاں پہ جس طرح اسلام آباد. آر ڈی اے اور سی ڈی اے کے اسٹیٹس میں بہت فرق ہے. آر ڈی اے اس طرح کی اتھارٹی نہیں ہے جس طرح کی سی ڈی اے ہے. صحیح. سی ڈی اے تو زمین ایکوائر کر کے پھر آگے پلان ڈیولپ کرتی ہے. لیکن اتنی سوسائٹیاں بنی ہیں پنڈی میں. دیکھیں یہ جو ایریا ہے نا یہ انفارچونیٹلی اب دیکھیں وہ ان پلان سیٹلمنٹس میں نہیں آتا. یہ پرانی سیٹلمنٹس ہے لیکن بھائی اس کو تو ہے روکے زبردستی وہ تو دوسرے شہر والے ہماری حدود میں آ رہے ہیں. میرے لیے لمحہ فکریہ جو ہے وہ اسلام آباد والی سائیڈ ہے کہ بھائی میرے اگر ہم نے ایک چیز کو کنٹرول نہیں کیا تو وہ قبرستان تو بچائیں کم از کم زمین روڈ کی تو بچ جائے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں پلاننگ ڈپارٹمنٹ اور انوائرمنٹ ان کو بہت امیجیٹ اور ایٹ سینئر لیول اس کو ایکشن لینے کی ضرورت ہے. ادروائز جو ابھی کلومیٹر کا قبرستان ہے یہ 2 کلومیٹر کا ہو جائے گا. نہیں 2 کلومیٹر تو کم بتا رہے ہیں. جو میں نے ریشو دیکھی ہے نا کل میں نے اپنے کیمرے سے ویڈیو بنائی ہے یہ تو ان قریب روات تک دونوں سائڈ سے چلا جائے گا. جی انشاءاللہ. کیونکہ سی ڈی اے کو تو بہرحال سی ڈی اے ہیڈ ٹو بی پرویکٹیو ایٹ دس اسٹیج بھی. اگر یہ پرویکٹیو اپروچ نہیں لیتے تو پھر یہ پورے کا پورا جو آپ کہہ لیں 20-25 کلومیٹر ہے دونوں سائڈ پہ یہ قبرستان ہی نظر آئے گا. پھر جگہ ڈھونڈا کریں گے کہ چلو بیٹھنے کے لیے جگہ مل جائے ادروائز کوئی گنجائش نہیں. اچھا سندھو صاحب میں پتہ نہیں مجھے آپ سے یہ پوچھنا چاہیے یا نہیں لیکن میں چونکہ ایک صحافی ہونے کی حیثیت سے پھر میں تو وہاں پہ جاتا ہوں تو لوگوں سے تو میں پوچھتا ہوں کہ یہاں پہ قبر کے لیے کیا ریٹ چل رہا ہے تو وہ کہتے ہیں جی 20-25 ہزار بھی 50 ہزار بھی یہاں پہ ریٹ چل رہا ہے. اسی طرح یہ ادھر مہنگا ریٹ ہے جو ایف سیریز میں اور E11 سیریز میں جو ہے ادھر زیادہ مہنگے ہیں قبر اور سی ڈی اے والے پیسے لیتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے یہ انوائرمنٹ والے پیسے لیتے ہیں انفورسمنٹ والے یا ڈی ایم اے والے؟ نہیں میں اس پہ بالکل پیسوں والے معاملے میں کمنٹ نہیں کرتا کیونکہ میرے کوئی انفارمیشن نہیں. میں صرف اتنا کہوں گا کہ بغیر کنائیونس کے یہ ممکن نہیں ہے. یعنی سہولت کاری تو یہ کرتے ہیں نا. دیکھیں ادروائز میری ڈیوٹی ہے نا کیوں نہیں کرتا میں. اگر میں نہیں کر رہا شہر کے اندر میں کبھی زندگی میں ہفتے بعد مہینے بعد گزرتا ہی ہوں نا. ہاں جی. تو جو اگر 2 مہینے میں 4 مہینے میں میری نظر نہیں پڑتی سالہ سال سے قبریں بنتی جا رہی اگر ہم اس پہ نہیں پڑتی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. آنکھیں بند کرنا جرم ہے. لیکن سندھو صاحب آپ کے نزدیک اس مسئلے کا کوئی حل بھی تو ہوگا نا. مثال کے طور پہ میں جن 3 ڈپارٹمنٹ کا لوگ انہیں کو گراؤنڈ پہ دیکھتے ہیں جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا کہ کرائم کے حوالے سے پولیس موجود ہوتی ہے یہ تجاوزات کے حوالے سے یا اسی طرح جس طرح یہ قبریں بن رہی ہیں یا انوائرمنٹ کے لوگ سامنے آتے ہیں یا ڈی ایم اے کے یا انفورسمنٹ کے. آخر اس مسئلے کا حل کوئی تو ہوگا. اگر مثال کے طور پہ جو موجودہ چیئرمین ایماندار چیئرمین اگر وہ اس پہ ایکشن لیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ یس میں دیسی حل کی طرف آؤں گا. میں بہت زیادہ ڈیجیٹل سولوشن کی طرف. دیسی حل ہی کام دیتا ہے. دیسی حل کام ہی یہ کرے گا. میرے بھائی اتنے مالی گارڈ انوائرمنٹ میں ہیں ان ایریا میں ایک سائیکل رکھ دیں سرکاری کلومیٹر 2 کلومیٹر کا ایریا ہے. ہاں جی. ان کی مطلب آپ 8-8 گھنٹے کی شفٹ لگا دیں. بالکل صحیح. قبر بنے گی رپورٹ ہو جائے گی. یہ کتنا مشکل ہے کتنا ایکسپینسو کام ہے. آپ کا ایریا کنٹرول ہو جائے گا شہر کا. وہ مالی رپورٹ تو اپنے ڈی جی انوائرمنٹ کو یا ڈائریکٹر جس کو بھی کرے مطلب پھر وہ ذمہ دار ہے نا کہ جس کو آپ نے بٹھا دیا آپ سائیکل دے کے پرٹیکولر کہ بھئی یہ F11 والا بلیو ایریا میں آپ نے رہنا F11 11 والا چک لگاتے رہو تو 3 قبرستان ہے وہاں پہ تو 3 قبرستان سے تو نظر آ سکتا ہے. تو کم از کم کوئی بندہ ڈائریکٹلی ذمہ دار تو ہوگا. اگر وہ نہیں کرتا یار دیکھیں سینئر افسر بھی تو وہیں سے گزرتے ہیں نا. کوئی مہینے میں ہفتے میں سال میں گزر ہو ہی جاتا ہے نا. تو کوئی پوچھے تھا بھی تیری ڈیوٹی ادھر لگائی تھی ڈی جی سے پوچھے تو ادھر کیا کر رہا ہے تو کوئی آنسریبل تو پوچھ کے دے لے. ابھی کوئی آنسریبل نہیں. یہ فوجداری مقدمات نہیں قائم ہونے چاہیے جو جس طریقے سے یار اس کے دیکھیں فوجداری تو پھر وہ دوسرے سائڈ پہ کام چل پڑتا ہے کہ بیچارے پیسے کہاں سے دیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے جب اپنے سروس ریگولیشن میں
ہے نا چیزیں ساری. لیکن میں کہتا ہوں مانیٹرنگ ایٹ سینئر لیول اور سیریس ایکشن کی ضرورت ہے. میں نے سائیکل میں کوئی مہنگا نہیں ہے, ایک سائیکل لے کے رکھ دے نا. ہاں جی. کل کے قبرستان میں دیکھا آپ نے کہ ایک بندہ رہ رہا ہے, ادھر سیڑھی کا گارڈ کیوں نہیں رہ سکتا اس کمرے میں؟ بالکل صحیح بات. تو قبرستان 500 میٹر کے فاصلے پہ ہے, تو کتنا ٹائم لگے گا؟ سائیکل لے دیں اس کو, 8 گھنٹوں کے بعد بندہ چینج ہو جائے, سائیکل وہی رہے, تو 2 سیکٹر آپ کے کور ہوتے ہیں سائیکل پہ. کیا خرچہ آئے گا اس کو؟ نہیں, سائیکل کی بجائے موٹر سائیکل سر جی اب تو. نو, موٹر سائیکل کی ضرورت ہی نہیں ہے, موٹر سائیکل نہیں, سائیکل. موٹر سائیکل پہ اور کام شروع ہو جائے گا. یہ میں نے انفورسمنٹ میں تجربہ کیا تھا. صحیح. وہ پھر پیٹرول سرکاری ڈلوا کے تو پھر ذاتی کام شروع. اب سائیکل از دی بیسٹ تھنگ. بالکل صحیح. کاسٹ ایفیشینٹ ہے اور مالی صحت مند بھی رہے. مالی صحت مند بھی رہے. صحت مند ہے, اور سی ڈی کی صحت بھی ٹھیک ہو جائے گی. بہت شکریہ جناب سندھو صاحب. تو ناظرین, یہ قبرستانوں کے حوالے سے ہم یہ سلسلہ جاری ہے, لیکن ان قبرستانوں کا کھوج لگاتے لگاتے جو سی ڈی اے کے کمرشل پلاٹوں پہ بن رہے ہیں, وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ہم نے ایک نشاندہی کی تھی کہ شکر پڑیاں کے جنگلات میں کوڑا پھینکنے کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے انوائرمنٹ والوں سے مل کے, اور اس پہ ہم نے کیا. انہوں نے اس وقت تو ڈمپر روک دیے تھے, لیکن اب میں نے جب میں یہ قبرستان دیکھنے کے لیے گیا ہوں کہ کمرشل ایریا میں بھی انہوں نے جگہ دی ہوئی ہے, انوائرمنٹ والوں نے کہہ لیں یا انفورسمنٹ والوں نے, یہ سارا ملی بھگت سے ہو رہا ہے. بالکل سندھو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ادارہ خود جو ہے رسپانڈ نہیں کرے گا یہ سلسلہ نہیں رکے گا. اب میں کوشش کروں گا کہ وہاں جاؤں, وہ ویڈیو بناؤں کہ جو کوڑا جو کہ ڈمپنگ ایریا مخصوص ہے وہاں پھینکنے کی بجائے, چونکہ اگر وہ وہاں پھینکنے جائیں گے, ایک ترنول کی سائڈ پہ ہے, ایک روات کی سائڈ پہ ہے, تو ڈیزل زیادہ لگے گا. لہٰذا یہ انوائرمنٹ والوں کے ساتھ ملی بھگت کرتے ہیں کہ ڈیزل ہمارا کم آئے گا, آپ کو ہم نقدی دے دیں گے, کوڑا ہمیں نزدیک ترین ایریا میں پھینک لینے دیں. وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا. شمشاد مانگٹ اور ڈاکٹر غلام سرور سندھو صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.